تو ڈسکور فیصل آباد آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ مدینہ پاک کی زیارت کے لیے گئے، اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے اس گروپ میں کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ شامل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ حرمین طیبین کے اس مبارک سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں دوبارہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرمائی۔ ایچ حورین ٹور اینڈ ٹریولز کے زیر اہتمام اور میری زیر سیادت 39 حجاج کرام حرمین طیبین کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت یہ بتائیں کہ اس گروپ میں خواتین بھی شامل تھی، بچے بھی تھے یا مرد حضرات تھے؟ جی الحمدللہ، اس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، فیملیاں بھی تھیں، بیچلر بھی تھے۔ ویزا کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ویزا تو یہ 3 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن قیام حجاج اکرام کا جو تھا وہ 21 دن کا تھا، کیونکہ ہمارا پیکیج 21 دن کا تھا، جس میں 4 دن قیام جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں تھا اور 10 دن قیام مدینہ المنورہ میں، اور پھر واپسی پہ 6 دن قیام مکہ المکرمہ میں۔ جی ٹھیک۔ پھر عمرہ شریف کے دوران مکہ مدینہ اور مکہ مکرمہ میں کن کن جگہ پر آپ نے زیارت کی اور آپ کے گروپ نے؟ الحمدللہ مکہ المکرمہ میں نبی محترم شفیع مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 53 سال گزرے، اور پھر اس شہر مکہ کی قسم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محبوب، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس شہر مکہ میں آپ جلوہ گر ہیں۔ تو مکہ المکرمہ کا ہر مقام، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محلہ، ہر مقام جو ہے وہ زیارت گاہ ہے، کہ یوں ہی حدود حرم میں داخل ہو گئے تو وہ پوری کی پوری ہر حدود حرم جو ہے وہ زیارت گاہ ہے۔ بہرحال مخصوص مقامات تو بالیقین ہیں، جن مقامات پر خصوصی طور پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے مقام ارشاد فرمائے، جیسے حرم کعبہ کے اندر ہی ہے کہ حرم کعبہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم قبولیت کا مقام ہے، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی زیارت قبولیت کا مقام ہے، پھر حتیم کعبہ قبولیت کا مقام ہے، پھر رکن یمانی قبولیت کا مقام ہے، پھر حجر اسود قبولیت کا مقام ہے، پھر مقام ملتزم قبولیت کا مقام ہے، اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی پہاڑیاں، جس کو اللہ پاک فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کہ جس مقام پر اللہ کی نیک بندی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نور نظر لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی خاطر ان پہاڑیوں پر دوڑیں، تو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ جو حجاج کرام حرمین طیبین آئیں تو وہ آ کر کے اس مقام پر میری بندی کی سنت ادا فرمائیں۔ پھر مکہ المکرمہ میں کوہ صفا ہے، اور پھر جس مقام پر پہلی آیہ کریمہ کا نزول ہوا، اور پھر اس کے بعد غار ثور ہے، اور پھر اس کے بعد میدان عرفات ہے، جہاں پہ حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، وہاں پہ جبل نور ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، اور یہ مقدس مقامات بے شمار مقدس مقامات ہیں، اور پھر جنت المعلی شریف ہے، جس میں حضرت سیدہ ام المومنین اماں خدیجہ الکبریٰ اور خاندان نبوت، آل نبی اولاد علی اور اصحاب رسول اولیاء اللہ عامۃ الناس کے مزارات۔ مدینہ پاک
سر یہ بتائیں کہ جب یہ گروپ جاتا ہے پاکستان سے تو ان میں کوئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں ویزا وغیرہ لگانے کے لیے؟ یقیناً حج اور عمرہ جو ہے یہ مشقت کا نام ہے، ریاضت کا نام ہے، بہت ساری مشکلات اس میں آتی ہیں، قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی حوالے سے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ بہرحال ہمارے قافلے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ویزا کے حوالے سے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، ٹکٹ کے حوالے سے، شیڈول کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ حضرت یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گروپ کے ساتھ مدینہ پاک کی زیارت کرتے ہوئے؟ الحمدللہ میں پہلی مرتبہ 2003 میں حرمین طیبین حاضر ہوا، اور پھر 2003 سے لے کر اب تک الحمدللہ رب العالمین مسلسل اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور بارگاہ رسالت کی بارگاہ کی خصوصی عنایت کے ساتھ الحمدللہ حاضر ہوتا ہوں، اور اکثر میرے ساتھ احباب محبت یاران طریقت جو ہیں وہ مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کا سفر جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ جی حضرت، جو لوگ اب آپ کے گروپ میں جانا چاہیں اگلے سال جب بھی آپ کا شیڈول بنے تو وہ کن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی، جن لوگوں نے ابھی دوبارہ حرمین طیبین کے لیے ارادہ کیا ہے یا ارادہ کر رہے ہیں، وہ شعبان المعظم کا آخری ہفتہ ہے کہ ہم آخری ہفتے میں انشاءاللہ یہ قافلہ لے کر روانہ ہوں گے شعبان المعظم کے آخری ہفتے میں، اور پھر اس میں جو ہے ایک عشرہ جو ہے وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رمضان کریم کا آئے گا۔ اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ کر سکتے ہیں 030072333033۔